اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ہم پاکستانی اس وقت خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم نے ایٹ لیسٹ ایک فورم پہ انڈیا کو، اپنے دشمن کو شکست دی، جس کا امپیکٹ صرف انڈیا میں نہیں رہا، باہر بھی کیا۔ اسرائیل، انڈیا، فلسطین، اسرائیل اور فلسطین کا جو کنفلکٹ چل رہا ہے، اس کے تحت جو ٹیم بی انڈیا نے ہم پہ اٹیک کیا، ہم اس سچویشن میں تھے کہ اس کو کاؤنٹر کرتے، اور ہم نے کیا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آج کا سینیریو کیا ہے؟ صنعت اور معیشت ہماری پہلے دباؤ میں رہی ہے، پچھلے 5-7 سال سے اس پہ کافی دباؤ ہے۔ انویسٹر کانفیڈنس شیک ہو چکا تھا۔ ایس آئی ایف سی ایک اچھا انیشیٹو جس کو میں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جب یہ ایس آئی ایف سی فارم کی گئی، اسی پروگرام میں ایز اے گیسٹ میں تھا۔ میں نے اس وقت کہا تھا کہ ایس آئی ایف سی جب تک کامیاب نہیں ہو سکتی تب تک کہ اس کے اسٹرکچر ریفارم نہ کیے جائیں۔ اسٹرکچر ریفارم اگر آ گئے تو ایس آئی ایف سی کامیاب ہو جائے گی۔ اس میں سب سے بڑا اسٹرکچرل ریفارم ہمیں چاہیے تھا ایف بی آر، کیونکہ جو بھی فارن انویسٹر پاکستان آتا ہے اس کو ایف بی آر سمیت بہت سے ادارے اس سچویشن میں لے آتے ہیں کہ وہ اپنا جو ایکوٹی انویسٹمنٹ ہے وہ بھی پاکستان کے اندر ڈسٹرائے کر کے چلا جاتا ہے۔ مینلی ریزن اس کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کرنسی ڈیویلیوشن۔ اینی ہاؤ، آج کے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جب وار ہو گئی، کامیابی مل گئی، اس وقت ایس آئی ایف سی کا رول کیا ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ایشوز ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی نیشنل سیکورٹی کو کس طریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں، اکنامک ریفارمز کیا ہونے چاہیے۔ ایس آئی ایف سی ایک ایسا ادارہ ہے جس کی وجہ سے ہم پاکستانی ریلائی کرتے ہیں کہ فارن انویسٹمنٹ پاکستان آئے گی، لیکن اسٹرکچرل ریفارم نہ ہونے کی وجہ سے اس میں بھی ناکامی رہی۔ اب ہمارے پاس پوزیشن یہ ہے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا جو سیکیورٹی تھریٹ تھا وہ کور ہو گیا۔ پوری دنیا کے انویسٹر کو یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان ایک مضبوط اور محفوظ ملک ہے۔ اس میں جو پولیٹیکل سینیریوز ہیں اس کی وجہ سے تو تھریٹس ہیں، لیکن انٹرنیشنلی انڈیا ایک تھریٹ نہیں رہا، افغانستان ایک تھریٹ نہیں رہا، چائنا آلریڈی ہماری ایک اسٹرینتھ تھی۔ اگر بلوچستان کے اندر امن لے آتے ہیں تو پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے جس میں کہ ترقی ہی ترقی انشاءاللہ ہوگی۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ڈسکشن کرنے کے کرنل سیف قریشی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ سر، ایس آئی ایف سی اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور اس جو ابھی ایپیسوڈ ہوا جو انڈیا اور پاکستان کا رہا، اس کے بعد پوری دنیا کے انویسٹر کا کانفیڈنس پاکستان کے بڑھ گیا ہے۔ اب پاکستان ایک اپرچونٹی ہے ان کے لیے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے، مضبوط ملک ہے، انٹرنل جو ہماری تھریٹس ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، مینیجبل ہیں، مینیج ہو رہی ہیں۔ اس سچویشن میں میں خود گواہ ہوں کہ چیف آف آرمی سٹاف کا ایس آئی ایف سی میں رول اور ان کی انتھک کوششیں تھیں کسی طریقے سے معیشت کی جو معاشی جنگ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ پولیٹیکل اینڈ پہ بھی وہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے، اب انہوں نے انٹرنیشنل اینڈ پہ بھی اپنا کردار ادا کر دیا۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ اپرچونٹی ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک گولڈن اپرچونٹی دی ہے جی۔ ہسٹری میں قوموں کو کبھی کبھی ایسے موقع ملتے ہیں، یہ پتہ نہیں کس کی دعا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم جو بھی لٹور پھٹور گپلے اور کرپشن اور کک بیکیں اور اپنا اخلاقی انحطاط اور ویلیولیس کلچر اور ویسٹرنائزڈ سارا کچھ کرنے کے باوجود اور بھی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے پاکستان کو اور اس قوم کو، خاص طور پہ میں قوم کہوں گا کہ قوم کسی نے بنائی نہیں، قوم بنانے کی ضرورت ہے، پاکستان بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ تب ہی قوم بنے گی جب ایسے موقعوں پہ کھڑی ہو جائے گی۔ مجھے قوم اوور نائٹ بنتی نظر آئی اور مجھے بہت تسلی ہوئی کہ یہ تو اس کے اندر تو میٹل اور مٹیریل بہت سپیریئر کوالٹی کا، اس کا ڈی این اے تو بہت سپیریئر کوالٹی کا ہے۔ یہ تو صرف ان کو بتانے کی ضرورت ہے، ان کو راہ دکھانے کی ضرورت ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔
یہ تو کسی دشمن کو فتح کر دیں. یہ تو دنیا کی ٹاپ قوموں میں سے اوور نائٹ انہوں نے پروو کر دیا ہے کسی شک و شبے کے بغیر ان آل ڈیمینشن. اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو، ازلی دشمن کو، کہ جو کئی دہائیوں سے، پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن کے بعد بھی، جس نے کبھی مسلمانوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور وہ آج بھی نہیں کر رہا. اتنے کروڑ مسلمان جو کہ انڈین سٹیزن ہیں اور بڑی دیانتداری سے ادھر وہ اپنا ٹائم گزار رہے ہیں، انہیں ان کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ بھی آج بھی RSS کے گنڈے جہاں دیکھتے ہیں وہاں کسی بھی مسلم کی نہ بیٹی دیکھتے ہیں، نہ بچہ دیکھتے ہیں، نہ بوڑھا دیکھتے ہیں، اور حد درجے ظلم کرتے ہیں. یہی وہ کشمیر میں کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو موقع ہمیں ملا ہے جی، اس موقع میں یقینی طور پہ یہ حافظ عاصم منیر صاحب کا، چیف آرمی سٹاف کا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں قرآن دیا ہوا ہے. نہ صرف دیا ہوا ہے بلکہ پریکٹیکل مومن مسلمان ہیں. وہ صرف کاسمیٹک مسلمان، نام کے مسلمان نہیں ہیں، وہ عمل کے مسلمان ہیں. اور ایسا ہی با کردار سپہ سالار اور ایسا ہی با کردار ہر لیڈر اس قوم کو، اور ایسا ہی با کردار ہر شخص اس قوم کو چاہیے. تو یہ تو دنیا کی G20 میں سے بھی بڑی جلدی پہنچ جائے گی اور آگے نکل جائے گی. اس کے پاس وسائل ہیں. میں جو چیز کہنے والا ہوں، کل میں نے فیس بک کے اوپر 20 پوائنٹ لکھے ہیں کہ پاکستان کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، پاکستان کی پریورٹی کیا ہونی چاہیے. وہ کوئی 8 سلائیڈیں ہیں، ہر سلائیڈ میں 2-4 پوائنٹ ہیں. تو اس کو میں قوم کو ساری کو اور لیڈران کرام کو گزارش کروں گا، اور SIFC کو بھی، کہ ان کو غور سے پڑھیں، اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اور اس کے بعد اس کو اینالائز کریں کہ ہر پوائنٹ کے اندر کتنی ضرورت ہے اس قوم کو، اور کتنی جلدی، افیکٹولی، ڈٹرمنیٹلی، روتھلیسلی نافذ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے انفراسٹرکچر ریفارمز نہیں کی. ہم نے اپنے لیگل سسٹم کو، جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک نہیں کیا. ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کی پرسیوٹ کو دنیا کے ساتھ قدم بقدم رکھ کے پورا نہیں کیا. ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، ہم نے اس کی انجینئرنگ میں، ہم نے انجینئرنگ کی انڈسٹری میں ہم نے آگے نہیں پوری کوشش کی. دوسرا، ہم نے اپنے نیچرل ریسورسز جو کہ $53 ٹریلین کے ہیں، $6 ٹریلین کے نہیں ہیں، جو کہ آپ کو ویسٹرن کنسلٹنٹ $6 ٹریلین بتا رہا ہے، وہ بڑا کم کر کے بتا رہا ہے، کسی کے کہنے پہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے. وہ آپ کی ریئر ارتھ کو نہیں ڈال رہا، وہ صرف آپ کے تانبے کی قیمت، آپ کو اسکریپ کی قیمت آپ کو بتا رہا ہے. بہرحال $53 ٹریلین ہے، اس میں ریئر ارتھ بھی ہے، اور ریئر ارتھ اگلی سینچری کی میٹل ہے. آپ کی وارفیئر ورٹیکل ہو رہی ہے. میں بڑے سالوں سے یہ بار بار یاد دہانی قوم کو کرا رہا تھا کہ ابھی جنگ دو بدو، مورچہ ٹو مورچہ، ٹینک ٹو ٹینک والی کم ہو جانی ہے، بہت کم ہو جانی ہے. اس کی باری تو اخیر پہ آنی ہے جب آپ نے اگلے کی جگہ لینی ہے. جنگ تو وہ فضا میں ہی ختم ہو جانی ہے. تو یہ ہم نے اس دفعہ فضائی جنگ کا مظاہرہ دیکھ لیا. یہ الیکٹرانک جنگ ہے، یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، یہ سائبر سیکیورٹی کی جنگ ہے، یہ ایک دوسرے کے سسٹم کو جیم کرنے کی جنگ ہے، اور یہ ایک اوپر سے سیٹلائٹ سے امیجری لے کے دشمن کا پتہ کرنے والی جنگ ہے، اور یہ ڈرون کی جنگ. تو بہرحال یہ سارے فیکٹرز قوم نے دیکھ لیے، اور میں ابھی قوم کو یہ گزارش کروں گا کہ اپنے نیچرل ریسورسز جو کہ $53 ٹریلین ان کو خود ایکسپلور کریں، خود نکال لیں. اس کے لیے کوئی اتنی الٹرا ماڈرن، الٹرا لیٹسٹ، اتنی کوئی ہائی ٹیک مشینری نہیں چاہیے. دنیا جان نکال رہی ہے اپنے نیچرل ریسورسز خود مینیج کر رہی ہے. ان کے خاص ڈپارٹمنٹ، خاص سیکیورٹی کلیئرڈ لوگ کر رہے ہیں، جو کہ اس کو سیکیور بھی کرتے ہیں، دنیا کی نظر سے بچاتے بھی ہیں، اس کو پروسیس کرتے ہیں، اس کو ریفائن کرتے ہیں اپنی ریفائنریوں میں، اس کے بعد ایکسپورٹ کرتے ہیں جو کہ لیٹسٹ لندن ایکسچینج کا ریٹ ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کرتے کہ وہ دیکھے بغیر اپنا پہاڑ بیچ دیں، را مٹیریل پائپوں میں ڈال کے کسی اور ملک میں بیچ دیں. یہ خدا کا خوف کریں. یہ تو کچھ سوچ سے، سمجھ سے، عقل سے باہر چیز ہے. یہ کس نے ایسا ایگریمنٹ کیا، یہ ایسی سوچ ہے کہ ہم اپنا را مٹیریل باہر بھیج دیں گے؟
اگر را مٹیریل باہر بیچ کے تو پورے پیسے آنے ہوتے تو پھر آپ نے سینڈک دے دیا تھا 2000 میں، آنکھیں بند کر کے دیا تھا مشرف صاحب نے، اور آج بھی ہم اکانومی وائز ڈیفالٹڈ ہیں. آپ کو جو سینڈک سے مل رہا ہے وہ آپ کو مونگ کے چھلکے بھی نہیں مل رہے، اور آپ کو ریکو ڈگ سے بھی جو مل رہے ہیں وہ اتنا کم مل رہا ہے کہ آپ کے سارے خواب چکنا چور ہوئے رہ رہے ہیں. آپ اپنے ہاتھ باندھ کے غیر ملکی انویسٹرز کو نہ دیں. غیر ملکی انویسٹرز بڑے روتھلیس ہوتے ہیں. انہوں نے افریقہ کو کچھ نہیں دیا. تمام جتنے بھی ریسورسز تھے مختلف کنٹریز کے دنیا میں جائیں، جا کے وزٹ کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. ان کے جو کھڈے کھودے ہوئے ہیں ان کو بھرنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ابھی بھی ادھر ہی پڑے ہیں، اور ان کی خانہ جنگی کروائی جا رہی ہے. جدھر جدھر سے آپ کے نیچرل ریسورسز نکلتے ہیں ادھر ساتھ خانہ جنگی کا اور آپ کی ٹیررزم، دہشت گردی کا تحفہ ساتھ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ قوم جو ہے وہ لڑنے مرنے میں مصروف رہے، وہ اپنے انٹرنل معاملات میں پھنس جائے، اس کو ہوش ہی نہ ہو کہ ان کے ساتھ واردات کیا پڑ رہی ہے. تو میں یہ گزارش کروں گا را مٹیریل کی ایکسپورٹ پہ، سمگلنگ پہ، ایکسپورٹ پہ بھی بین کریں. یہ ابھی شہباز صاحب تھینک یو ویری مچ، مگر اس میں سے آپ نے ریکارڈنگ کو چھوڑ دیا ہے. میرا شکوہ پھر آپ کو ریمائنڈر، گزارش آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہ ریکارڈنگ کو شامل کر دیں. یہ بہت بڑا آپ کام کر جائیں گے. آپ سے ہی یہ کام ہونا ہے، باقی کسی سے ہونا بڑا مشکل ہے. آپ سے اور حافظ صاحب سے دونوں مل کے ریکارڈنگ کا را مٹیریل ادھر ریفائنری لگائیں. کوئی کہتا ہے نہیں لگ سکتی، میں لگوا دیتا ہوں. میں بہت معذرت کے، بہت ہمبل یہ گزارش کر رہا ہوں، آپ کی ریکارڈنگ کی کولیٹرل پہ ریفائنری لگانے والے آپ کو ٹرن کی کر کے چابیاں دے دیں گے، چلوا دیں گے، سال 2 سال کھڑے ہو کے ٹیکنالوجی اپنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بیرک گولڈ نے اپنی جیب سے لا کے آپ کو دینی ہے. آپ کی ہی چیزوں کو آپ کے حوالے اس کا 100واں حصہ کرنا ہے، باقی 99 لے جانا ہے. تو بہرحال اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بہت کچھ ہے. آپ کے پاس ریئر ارتھ بڑی پڑی ہے ابھی بے شمار. آپ کے پاس جیم سٹون ہے، آپ کے پاس سیلینیم ہے، مولیبڈیم ہے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے. جو کچھ آپ کے پاس آئل ہے، آپ کے پاس بلیو اکانومی ہے، سی کی کوسٹل بیلٹ ہے ہزاروں کلومیٹر لمبی، اور اس کے نیچے دیکھیں کیا کچھ ہے. اس کے اندر ایکسپلور کیا تھا باجوہ صاحب کے ٹائم پہ اور ٹھپ کر دیا تھا، اس کو دوبارہ کھول لیں. اور آپ کے پاس آئل بھی ہے، آپ کے پاس گیس بھی ہے، آپ کے پاس ہر دنیا کی وہ چیز ہے جو ہمارے پاس نیچرل ریسورسز اللہ نے بہت زیادہ عطا کیے ہیں، لیکن ہمارے پاس واٹ از مسنگ لیگل فریم ورک، جس میں کہ وہ جو اسٹرکچر ریفارم ہمیں چاہیے جس میں پاکستان یا پاکستانیوں کا بینیفٹ ہو، وہ مسنگ ہے. جی میں عرض دیکھیں کرتا ہوں، آپ نے جی سر میں یہی ان سارے کے سارے جو 20 آپ کی چیزیں مسنگ ہیں وہ میں نے انووریٹ کر دی ہیں. آپ بھی میں گزارش کروں گا آج فیس بک کھول کے دیکھیے گا تو ان میں، اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ڈبیٹ ہو. ہمارے گورنمنٹ کے آفیشیل اس سے ڈس ایگری کریں ود لاجک، ود فیکٹس اینڈ فگر. میں اس کو ثابت کروں گا ود فیکٹس اینڈ فگر کہ اس کے پیچھے ریسرچ ہے، اس کے پیچھے بڑا کام ہوا ہے، اور ان لوگوں نے کام کیا ہے جو کہ اسپیڈ کے PhDs ہیں، جنہوں نے عمر گزار دی ہے ان باتوں پہ. تو ہمیں کس چیز میں چاہیے؟ ہمیں اپنی ٹیکنالوجی میں چاہیے، ہمیں اپنے نیچرل ریسورسز میں چاہیے، ہمیں اس کے علاوہ اپنی ایجوکیشن. آپ کی ایجوکیشن کا معیار بہت لو ہے. یہ دنیا میں کہیں آپ کی یونیورسٹیاں، آپ کے کالج اسکول نظر نہیں آتے. ان کو اپ گریڈ کیجئے، سائنس پہ، انجینئرنگ پہ زور دیجئے زیادہ، اور بچوں کا دھیان رکھیں، اور ان کو ٹیوٹروں کے بجائے ان کو ان کالجز، ان سکولز، ان یونیورسٹیز اس قابل کریں کہ وہ ان کو ٹیوشن کی ضرورت نہ ہو، خود پڑھنے کی عادت ڈالیں. آن لائن ہے، ساری دنیا آن لائن ہے، ان کو آن لائن پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ وہ اسٹوڈیو ہو کے دنیا کے کمپٹیشن جیتیں. سر ہم 1 بائی 1 اگر فوکس کر کے ایک چیز کے اوپر ڈسکشن کر لیں. مثلا سب سے پہلے ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ SIFC کا کام ہے کہ اس نے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. وہ ایک اچھا کام ہے، لیکن اس کے اندر جو مثلا ریکارڈنگ کی بات کر لیتے ہیں، جو ہم نے لیگل اور کمرشل ٹرمز ایگری کرنی ہے اس انویسٹر کے ساتھ، وہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے نا. اس کے تحت اسٹرکچرل ریفارم ایسا ہو، جس طرح ریکارڈنگ کی آپ نے ایگزامپل دی کہ ریفائنری پاکستان کے اندر مائن ماؤتھ پہ بلوچستان کے اندر لگا دیں تاکہ را مٹیریل یہاں سے باہر نہ جائے، فنش پروڈکٹ ویلیو ایڈیڈ، ویلیو ایڈیشن کے ساتھ اس کا بینیفٹ
LME کے ساتھ اگر ریٹ پہ چلایا جائے یا اسے 10-15% ڈسکاؤنٹ پہ تو اس میں ہمیں زیادہ بینیفٹ ہے. تو یہ پوائنٹ آپ نے مینشن کیا کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے تحت پاکستان اور پاکستانیوں کو اس کا بینیفٹ ملے, نہ کہ وہ بینیفٹ یہاں سے باہر نکل جائے. کمپنی بیٹھی ہوئی ہے کینیڈا میں, کمپنی بیٹھی ہوئی ہے آسٹریلیا میں, وہ آپریشن کر رہی ہے افریقہ میں اور پاکستان جیسے ملک میں آنا چاہ رہے ہیں, آئے بھی ہیں, اور وہ اپنے بینیفٹ کے لیے کام کریں گے. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی. ٹیررزم چھوڑ جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ کوئی اور کام نہ کر سکے, یہ بھی آپ نے بات بالکل ٹھیک. سو ہمارا جو چیلنج ہے آج کا چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا, وہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹرکچرل ریفارم لانے ہیں کہ ہم نے ٹیررزم کو بھی بیٹ کرنا ہے. اور اس وقت ہماری ریپوٹیشن اچھی ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, وہ جو انویسٹر ہے نا سر, وہ پیور انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن, سیکیورٹی اور کمفرٹ دیکھ رہا ہوتا ہے, اور پروجیکٹ کے اندر اس کا ایک کمفرٹ لیول دیکھ رہا ہے. اگر پروجیکٹ کے کمفرٹ میں اسٹرکچرل ریفارمز کے تحت ٹیکنالوجی اور ماؤتھ مائنڈ ویلیو ایڈیشن اسی ملک میں ہو جائے, لا نکال دیا جائے, پالیسی نکال دی جائے کہ ویلیو ایڈیشن جو ہوگی را مٹیریل کی وہ اسی ملک میں ہوگی, تو انڈسٹریلائزیشن بھی ہو گئی, جاب اپرچونٹیز بھی نکل آئیں, اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیکس بینیفٹ بھی مینیج کرے گا اور پوری دنیا میں ویلیو ایڈیشن کے ساتھ بینیفٹ شیئر کر رہا ہوگا. اس طرح کی سچویشن کو اگر ہم نیشنل سیکیورٹی کو ہم کمفرٹ دے رہے ہیں, اس کو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ اگر لنک کرتے ہیں, معاشی سیکیورٹی کو, اقتصادی سیکیورٹی کو, تو ہمیں کوئی بیٹ نہیں کر سکتا. ہم پاکستان ترقی یافتہ پاکستان بن سکتے ہیں. اس سلسلے میں سر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں. جی ایک تو ہمیں انڈسٹریلائزیشن میں اس وقت بہت بڑا موقع مل سکتا ہے, اس کو اویل کریں. موقع کیا ہے کہ چائنا نے جو اس کی انڈسٹری تھی, اس کو جو انڈسٹری کہ جس کے اندر پولیوشن کا خطرہ تھا یا ایلیمنٹ تھے, وہ انڈسٹریوں نے ریپلیس کر دی ہے. وہ ہائی ٹیک میں آ گئے ہیں, وہ کمپیوٹر میں آ گئے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آ گئے ہیں, ان چیزوں میں آ گئے ہیں ویسٹرن سائڈ کی طرح. اور جو بیسک انڈسٹری تھی وہ بھی کم ہو گئی ہے ادھر, اور وہ انڈسٹری شفٹ کر رہے ہیں. وہ انڈسٹری اپنے نیبرنگ کنٹریز کو دے رہے ہیں, ویتنام کو, کمبوڈیا کو, اور پاکستان کو بھی دینا چاہ رہے ہیں. اس کا پورا پلان میرے ساتھ چائنیز نے ڈسکس کیا ہے, ایک انڈسٹری کا, اس کی فیزیبلٹی کا, اس کے انڈسٹریل زون کا, اس کے را مٹیریل کا, اس کی پروفٹیبلٹی کا. یہ سارا کا سارا فیزیبل ہے. ہمارے لوگ فوری طور کے اوپر جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, جو انویسٹرز ہیں اور جن کی فیلڈ ہے, وہ اس کو چائنا میں بھی جائیں, ادھر بھی وہ چائنیز آ جائیں گے, ان کو اسٹڈی کریں. وہ آپ کو انڈسٹری دینا چاہتے ہیں, مشینری کے پیسے نہیں لینا چاہتے. مشینری وہ لائیں گے, ادھر کے اخراجات آپ اٹھائیں گے, جس کے اندر آپ کی پلاٹ ہے, بلڈنگ ہے, یوٹیلیٹی کنیکشنز ہیں, اور اس کو باقی اخراجات ہیں. یہ دیکھیں باقی محکموں کے جو ہیں, ادھر کے اخراجات آپ اٹھائیں. مشینری وہ لا کے آپ سے جتنی قیمت مشینری کی ہے اس کے مطابق وہ منافع لے لیں گے, اور اس کے لاس کے ذمہ دار ہوں گے. آپ جتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اس کے مطابق آپ اپنا منافع لے لیجئے, جوائنٹ وینچر کیجئے, اور سارے ملک کو 3 مہینے کے اندر ہزاروں انڈسٹریاں لگ سکتی ہیں. بہت سکوپ ہے. یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے. انشاءاللہ بریک کا وقت ہوتا ہے, بریک کے بعد ناظرین دوبارہ یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ. بریک پر جانے سے پہلے کرنل صاحب ہمیں فرما رہے تھے کہ اس وقت ایک پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ انڈسٹریلائزیشن, شفٹنگ فرام چائنا ٹو نیبرنگ کنٹریز. میں اس کا خود وٹنس ہوں کہ پاکستان میں چائنیز وزٹ کر کے, ایون پچھلے ہفتے بھی وزٹ کر کے گئے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں انڈسٹری لگانی ہے, کون سا ایسا لوکل ریلائبل پارٹنر ہمارے ساتھ ہاتھ ملائے گا. ہم ٹیکنالوجی بھی دیں گے, ہم مشینری بھی دیں گے, ہم انویسٹ بھی کریں گے, لیکن لوکل خرچے آپ کے ذمہ دار ہیں. اس میں جو ایشو آ رہے ہیں وہ وہی اسٹرکچرل ریفارم کے ہیں. سر ابھی جو میں آپ کو ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک فیزیبلٹی بنائی گئی جس میں R32 ایک گیس ہے جو یہ اے سیز وغیرہ میں یوز ہوتی. اس کے بارے میں جی جو را مٹیریل ہے اس کو اگر ہم پاکستان امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر 55% اوور آل ڈیوٹی پڑ جاتی ہے.
لیکن یہ وہ پروڈکٹ ہے جس کی پاکستان میں کنزمپشن سے 3-4 ہزار ٹن ہے، لیکن باہر جو ایکسپورٹ جاتی ہے وہ ہم 25 ہزار ٹن ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے چائنیز کو یہ کہا کہ آپ پاکستان میں انڈسٹری لائیں، یہ جو را مٹیریل کے اوپر ڈیوٹی ہے نا، اس کی انشاءاللہ ہم ایف بی آر سے ریکویسٹ کر کے ایگزمپشن لے لیں گے اس اسٹرکچر ریفارم میں، کیونکہ ہمیں فارن پروسیڈز بہت زیادہ آنے ہیں. ایک تو امپورٹ کی جو ہماری بچنی ہے، اور جو ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے اس کا بھی ہمیں بہت بڑا بینیفٹ ہونا ہے. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ایف بی آر سے منسٹری آف فائنانس سے اپروول لے لیں گے. اس بیس پہ انہوں نے کمٹمنٹ کی اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات. سر اس میں کون کون سے سیکٹر میں انڈسٹریلائزیشن کے لیے چائنا آ رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ چائنا A to Z آ رہا ہے. اگر میں سارا چائنا کا پلان آج ہی آپ کو بتا دوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ $1 ٹریلین کی انویسٹمنٹ چائنا پاکستان میں کرنے پہ تیار ہے. ہمیں جاگ جانا چاہیے. ہم نے ایک ٹانگ ادھر رکھی ہوئی ہے، ایک ٹانگ ادھر رکھی ہوئی ہے. درمیان میں جن محکموں میں جو صاحبان بیٹھے ہیں وہ فائل ہلنے نہیں دیتے. کئی سال فائل نہیں ہلتی. وہ پیسے مانگتے ہیں، وہ کرپشن میں انوالو ہوتے ہیں، وہ انڈسٹری میں حصہ مانگتے ہیں. اتنا ان کو کنٹرول کرنے کا آپ کا سسٹم بالکل کوئی کنٹرول کرنے کا سسٹم نہیں. یہ ختم کریں. ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ سینئر موسٹ اور کمپیٹنٹ لوگ اور ایماندار لوگ اس کو دیکھیں تو ملک کھڑا ہو جائے گا. تو اگر اوپر سے SIFC، وزیر اعظم اور حافظ صاحب اور سارے پلاننگ کر کے بتاتے جائیں اور لوگوں کو ملیں بھی، لوگوں کے ملکوں میں بھی جائیں، انویسٹمنٹ بھی لائیں، IMF سے بھی سب کچھ کریں، نیچے جہاں عمل اور پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہے ادھر اگر ہم چور اور ڈاکو اور انکمپیٹنٹ اور غیر ملکی مائنڈ والے لوگ بٹھا دیں گے تو پھر وہ چیزیں نہیں ہلیں گی اس سپیڈ سے. تو میری گزارش یہ ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک سسٹم میں اکاؤنٹیبلٹی لائیے کائنڈلی. اس اکاؤنٹیبلٹی میں ہی آپ کو چیزیں بہتر ہو جائیں گی، آپ کی سسٹم بہتر ہو جائیں گے. اور انڈسٹری ابھی کہ کون سی انڈسٹری لگ سکتی ہے؟ پچھلے دنوں میں نے کوئی 1-2 سال کام کیا. جب میں دیکھتا تھا کہ لوگ ہمارے اپنا جگر ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے چائنا جاتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے، پیسے بھی بڑے خرچ ہوتے ہیں. کڈنی کے لیے بھی لوگ جایا کرتے تھے. پھر دیکھا کہ ہارٹ جو ہے، ہارٹ کا تو مسئلہ سیدھا نہیں ہو رہا، کارڈیک ڈیتھس ابھی بھی بہت زیادہ ہیں. آگے پتہ چلا کہ کینسر، اچھے بھلے بچوں تک کینسر پہنچ گیا ہے اور ایک ہاسپٹل ہے وہ پورا نہیں پڑ رہا. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کی ریسرچ کی جائے کہ چائنا اور باقی دنیا کیا کر رہی ہے. چائنیز بہت آگے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے آپ کا سٹیم سیل بنا دی ہے بائیو انجینئرنگ میں. سٹیم سیل، اور سٹیم سیل کیا ہے کہ جو آپ کو آپ کا DNA ہے، جو آپ کی سٹرکچر بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں اندر ایج کے ساتھ یا بیماریوں کے ساتھ جو انفیکشن ہوتی ہے یا آپ کا حصہ خراب ہوتا ہے، کام نہیں ٹھیک کرتا، یا جہاں کینسر ہو جاتا ہے، تو وہ پرٹیکولرلی ایسا سیل اس کے مطابق آپ کو ڈائگنوز کرتے ہیں اور اس کے مطابق آپ کے لیے سیل بناتے ہیں. آپ کا سیل بنا کے آپ کا DNA یا آپ کا اندر کا سسٹم امپروو کر دیتے ہیں اور 100% رزلٹ ہے، کینسر کا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جتنی بھی سیریس خوفناک بیماری ہیں، بے شک وہ جگر کی ہے، وہ دل کی ہے، وہ کینسر کی ہے، وہ آپ کے کڈنی کی ہے، تمام کا علاج ہے. اور اس کو میں نے بہت اس پہ ریسرچ کی پچھلے 1-2 سال، پڑھا بھی اس کی، ویسٹ کی سسٹم کی کتابیں پڑھی، چائنا کی پڑھی، اور چائنا کے پھر میں نے سائنٹسٹ کو بلا لیا. ان کے ساتھ میں نے کمپلیٹ پریزنٹیشنز کے اوپر کام کیا. پھر نہ صرف یہ، میں نے ان کو راضی کیا کہ آپ ادھر پاکستان میں یہ لگائیں. اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، $1 ملین قیمت ہے. اس کے علاج کی قیمت بھی فی الحال زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے، مگر یہ کہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. پاکستان میں تو اللہ تعالیٰ نے کافی لوگوں کے پاس پیسہ دیا ہوا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. تو بہرحال پھر ہم ان کے لیے، ہم نے جو اس وقت لاہور میں 2-3 ٹاپ کے ہاسپٹل ہیں ان کے انکلوڈنگ اتفاق ہاسپٹل، تو ہم نے ان سے بھی اسیسمنٹ لی. اور اتفاق ہاسپٹل کی انتظامیہ جوید شفیع صاحب، ہی واز ویری کائنڈ. انہوں نے اجازت دے دی کہ میرے ہاسپٹل میں جگہ بھی دے دوں گا، اور اگر یہ کرنا چاہتے ہیں جو منافع آتا ہے یا ٹوٹل 100% اپنا منافع لے لیں، جب ان کی قیمت پوری ہو جائے گی تو یہ. مگر ان کی ایک درمیان میں تھی چائنیز کی کہ کچھ حصہ 30% جو ہے وہ آپ LC کھولیں تاکہ ہمیں مشینری لانے کے وقت کوئی گارنٹی ہو.
ہماری سائڈ یہ ہے کہ چونکہ ایک یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ہم نے نہیں دیکھی. ہم نے سوال پوچھا ان سے، جوید شفیع صاحب نے سوال پوچھا کہ پاکستان میں کوئی یونٹ ہے، انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا دنیا میں ایکسپورٹ کیا ہے، کہیں یہ مشینری لگی ہے، انہوں نے نہیں. تو پھر جینولی انہوں نے کہا کہ پہلے آپ لا کے تو شروع کریں، تو باقی چیزیں بعد کی بات. ہماری انویسٹمنٹ، ہمارا انویسٹر جگہ تو دے دے گا، خرچے بھی اٹھا لے گا، ساتھ بھی دے دے گا، مگر ہم اس کو کہیں کہ بھی آپ $1,000,000 جو ہے وہ انویسٹ بھی کرو، ایل سی بھی کھولو. ادھر رکاوٹ ہے کہ پتہ نہیں یہ پاس ہوتا ہے کہ فیل ہوتا ہے، یہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے، اس کے افیکٹ کیا ہیں، کتنے لوگ بچتے ہیں. تو وہ جو کامیابی کا فلیگ لگنا ہے، اس کے لیے ابھی تک ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں چائنیز کے ساتھ. ہو سکتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور یہ ہاسپٹل، یہ آپ کو اسٹیم سیل ہاسپٹل پاکستان میں لگ جائے تو ہماری عوام کو اور ہمارے لوگوں کو بہت فائدہ ہو. ایک اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، آپ کا ڈیفنس ایکوپمنٹ، چیزیں بہت آگے چلی گئی ہوئی ہیں. یہ آپ کی کمپیوٹر سائنس، انجینئرنگ بہت آگے چلی گئی ہیں. اس کے متعلق تو بہت کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، بیٹھ کے ہم ایکسکلوسیو پروگرام کریں گے. سر جو تینوں پوائنٹ آپ نے مینشن کیے، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ کہ کرپشن ہے، اس کے بھی اسٹرکچرل ریفارم کی ضرورت ہے. شہباز شریف صاحب کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے کہ جو بھی اپروول پروسیس ہے اس میں جو انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے ہوا میں، اس کے اوپر اگر ہم کو فیسیلیٹیشن دے دیں تو پاکستان اگلے سٹیپ پہ پہنچ جائے گا. دوسرا پوائنٹ آپ نے جو مینشن کیا، جس طرح کے ایل سی کی ڈیمانڈ آئی، اس میں اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں تو گورنمنٹ لیول پہ سبسڈیز دی جاتی ہیں. مثلا سٹیم سیل کی پاکستان میں ضرورت ہے، اس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، تو ہمارے پاس ایک بجٹ ہونا چاہیے گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ یہ بجٹ ہے، یہ وہ ریسرچ کے لیے ہے یا یہ وہ اس ٹیکنالوجی کے لیے جو پاکستان آئی نہیں، اس میں جو سپورٹ ہے انیشیل سٹارٹ اپس کے لیے. تو یہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو پالیسی بنانی چاہیے کہ اس طرح کے پروجیکٹس کے لیے وہ انیشیٹو گورنمنٹ آف پاکستان لے بجائے سے لوکل سیٹ لے. اور تیسرا جو آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بات کی، ڈیفینیٹلی پاکستان اور پاکستانی انسٹیٹیوشنز جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں وی آر لیکنگ، اور پریکٹیکلی اپلیکیشن آف نالج نہیں ہے. اب یہ تمام سچویشن میں کرنا صاحب ہم پاکستانی دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کے بعد میں نے خود دیکھتا ہوں، انویسٹرز کو دیکھ رہا ہوں کہ دے آر ویری کین ٹو کم ان ٹو پاکستان. وہ کہتے ہیں ہمیں 3 چیزیں دے دو، انویسٹمنٹ ہم کرتے ہیں، پروجیکٹ تھرڈ پارٹی آپریٹ کر لیں، اور یہ جو کرپشن کے عناصر ہیں نیچے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹ سب کے سب کوئی نہ کوئی ہمیں فیسیلیٹیشن فیس دینی پڑتی ہے، یا لیگل فیس دینی پڑتی ہے، گورنمنٹ کی فیس دینی پڑتی ہے، وکیلوں کو فیس دینی پڑتی ہے. وہ تمام ایک انبیئریبل کاسٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ بات ہے. وہ کہتے ہیں مجھے ٹیکس نمبر سے بچا لو، انویسٹمنٹ لے لو، پروجیکٹ تھرڈ پارٹی آپریٹ کر دیں، ہم پاکستان میں بلینز آف ڈالر لانے کے لیے تیار ہیں. یہ مجھے ایک میرے دوست کی آواز آئی ہے سر. یہ آواز آپ کو بالکل مناسب اور صحیح آئی ہے. دیکھیے اس وقت اللہ کا کرم ہے کہ گورننس جو ہے وہ کاروباری لوگوں کے ہاتھ میں ہے. شریف فیملی یا باقی جتنے لوگ ہیں، کاروباری آدمی جو ہیں وہ کاروبار کی پروفٹیبلٹی کو اور اس کی سارے مسئلے مسائل کو چونکہ خود گزرے ہوتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. سب کچھ آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا مسئلے کسی انڈسٹری کے مالک کو اور اس کی انتظامیہ کو پیش آتے ہیں. ان کو فوری طور پہ امپروو کرائیے. امپروو کیسے کیا جائے؟ ڈیجیٹائزیشن ہم نے کیوں پھنسائی ہوئی ہے پچھلے 10 سال سے؟ ہم پٹواریوں سے، ریونیو سٹاف سے، ہم باقی جو ان کے انسپیکٹر لیول کے لوگ ہیں مختلف محکموں میں جو مینولی سارے رجسٹر سنبھال کے بیٹھے ہیں، یا جس بھی آپ ادارے میں جا کے ڈیجیٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں ادھر لوگوں کی انٹرسٹ ہے گپلے کرنے کی، تو وہ اس کو جان بوجھ کے ڈیلے کر. ڈیجیٹائزیشن کیجئے، سارا سسٹم آن لائن کر دیں. مجھے اگر انڈسٹری کی پرمیشن کی ضرورت ہے، میں بیٹھ کے اس میں ڈیٹا جو آپ کہتے ہیں پورا کروں، تو ادھر سے مجھے ٹائم مقرر کر دیں کہ 2 دن، 4 دن، 8 دن، 10 دن، 15 دن میں مجھے آٹومیٹیکلی میں آن لائن اپروول آ جائے گی. اگر اپروول ہر معاملے کی دنیا کے سارے بہتر ملکوں میں ہے آن لائن، تو پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ اس طرف کیوں نہیں دھیان دیا جا رہا؟ امیجیٹلی دیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کی گورننس بھی دفن ہو رہی ہے، اس سے آپ کی پرفارمنس بھی دفن ہو رہی ہے. لوگ گالیاں دیتے ہیں جب وہ روز آ کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا کام نہیں ہوتا محکموں میں. اور کوئی سسٹم کسی محکمے نہیں ہے کہ آپ نے آج فائل جمع کرائی ہے
تو اس نے مکمل ہو کے آپ کو واپس کس دن مل جانا ہے. ادھر تو 20-20 سال کے کیس پڑے ہیں, جان بوجھ کے انہوں نے دبا کے رکھے ہوئے ہیں. جب آپ بہت زیادہ کوشش کریں تو وہ کسی سے کے ذریعے جا کے کسی عدالت سے اسٹے آرڈر لا کے لگا دیتے ہیں. یہ کیا بن رہا ہے؟ کوئی گورننس, کوئی یہ چیزیں بہتر ہونے والی ہیں تو ان کو بہتر کیجئے. اگر کسی کو ضرورت ہے کہ بہتر کرنے کے لیے کیا پیپر ہونا چاہیے, سب کچھ تیار ہے. ہم کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں بغیر کسی دلچسپی کے, بغیر کسی اپائنٹمنٹ کے, بغیر کسی معاوضے کے. جو بھی چیزیں پاکستان کے لیے بہتری کرنے کی ضرورت ہے ہم کروانے کو, آپ کو A to Z سارے پیپر دینے کو, سسٹم دینے کو, بندے کوالیفائڈ دینے کو, ہر چیز دینے کو تیار ہیں. آپ کائنڈلی فیصلہ کریں. سر اس میں جو ایشوز آتے ہیں نا ڈیجیٹلائزیشن میں, جس طرح ہم نے FBR کو دیکھا جی, پہلے مینول ریٹرن ہوتی تھی, اب پھر وہ آن لائن ریٹرن آ گئی. آن لائن ریٹرن کے ساتھ کمپلیکیشنز آ گئیں. پہلے عام آدمی خود ہی بیٹھ کے فل کرتا تھا, سبمٹ کر دیتا تھا. اب عام آدمی کو کسی لائر کے پاس جانا پڑتا ہے, کسی IT کنسلٹنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے, وہ آن لائن پاسورڈ لیتا ہے, اس کی کمپلیکیشنز ہیں, پھر فلنگ ہے, وہ 500 فارمز ہیں, 500 انپٹس ہیں جس کو انہیں لگنا. سو اس کو بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت اتنے کمپلیکس ڈیجیٹائزیشن نہ ہو, سمپل ہو تاکہ ہم افورڈ کر سکیں ایک عام آدمی. آج ایک سیٹ میرا کلائنٹ یہ کہتا ہے کہ شہزاد صاحب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا پاسورڈ SCCP کا, FBR کا, سب ہمارے کنسلٹنٹ کے پاس ہیں, جو مرضی کریں. سو اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ڈیجیٹائزیشن وہ ہو جو ایکسیپٹیبل ہو ہمارے معاشرے کے مائنڈ سیٹ کے تحت. ایک تو یہ. دوسری سر آپ نے بات کی کہ جو بزنس کمیونٹی کے ممبرز پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں, جو لا میکر ہیں آج, ان کو یہ سمجھ ہے کہ ہم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں یہ کمپلیکسٹی سے کیسے نکلنا ہے. بڑا بزنس مین تو پاورفل ہے, وہ اپنے ریلیشن بھی مینیج کرے گا پولیٹیکل ہونے کی وجہ سے, اور ناٹ اونلی ریلیشن پلس اس کی چونکہ پیسے کی پاور ہے, اس کی وجہ سے اس کے کام تو جلدی نکل جاتے ہیں. لیکن جو عام فہم کاروباری طبقہ ہے یا باہر سے جو آیا ہوا ہے اس کے وہ تعلقات نہیں ہیں, اس کو ہر جگہ پہیے لگانے پڑتے ہیں. اب ایک طرف بزنس کمیونٹی کا اینڈ ہے کہ ان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس, دوسری طرف ہے کنزیومر اینڈ. کنزیومر اینڈ کو اپنی فوڈ کی سیکیورٹی چاہیے, اس کو اپنا رہنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, جو روٹی کپڑا مکان, اور اس کی جو نیسیسٹیز آف لائف ہیں, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کانسٹیٹیوشن کے تحت. کنزیومر کی آج کی حالت یہ ہے کہ ایک 20ویں گریڈ کا آفیسر اپنی 150 سالہ سیلری سیو کر لے, گھر نہیں لے سکتا. کنزیومر کی یہ حالت ہے کہ منیمم ویجر 50,000 پر منتھ لینے والا وہ 500 سال کماتا رہے, اپنا گھر نہیں بنا سکتا. تو کنزیومر لیول پہ اور جو کاسٹ آف لیونگ ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو ویلیو مس میچ ہے. یہ فائنینشیل اکنامکس کا ایریا ہے, یہ ہماری یونیورسٹیز میں نہیں پڑھایا جاتا. بہرحال اس ویلیو مس میچ میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسیز ہیں یہ مس میچ بڑھتا جا رہا ہے, اس کو برابر لانے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے نا, میں عرض کرنا چاہوں گا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو ہم دنیا میں پہلا انوینٹ کرنے والا ملک بن رہے ہیں. بہت چیزیں موجود ہیں دنیا میں, دنیا کے ملکوں نے کر کے دکھائی ہیں, انہوں نے ترقی کے زینے طے کیے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. وہ کدھر تھے, آج کدھر پہنچ گئے ہیں. ہم کیوں پہلے نیچے گراؤنڈ فلور پہ کھڑے ہیں؟ کوئی وجہ نظر نہیں آتی. بجائے ماسوے اس کے کہ ہماری لیڈرشپ کو ڈاج کیا جاتا ہے, خوشامد میں وقت ضائع کیا جاتا ہے, کانفرنسیں کرا کے وقت ضائع کیا جاتا ہے. جہاں پریکٹیکلی ڈیسیژن میکنگ اور اس کے نتائج ہونے چاہیے گراؤنڈ پہ, ادھر 10% کام ہو رہا ہے. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں, ہر چیز کی SOP بنائی جا سکتی ہے. جب تک ڈیجیٹائزیشن ہونی ہے امیجیٹلی SOP جو ہے وہ کلیم کی جا سکتی ہیں. کوئی جو اپلیکیشن آپ کے پاس آتی ہے کسی محکمے میں, وہ جب کمپیوٹر پہ چڑھتی ہے تو اس کا نمبر لگ جاتا ہے کمپیوٹر میں. وہ کمپیوٹر میں اس کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ روز فالو کیوں نہیں کرتا؟ وہ کیوں نہیں دیکھتا کہ آج یہ اپلیکیشن آئی ہے, یہ کس میرے سٹاف کے پاس گئی ہے, کتنے دنوں سے اس کے پاس پڑی ہوئی ہے, یہ واپس کیوں نہیں گئی, اس نے کیوں نہیں ٹائم فریم رکھا ہوا, وہ کس چیز کی تنخواہ لے رہا ہے, اس کی کدھر کیپیبلٹی, ایکسپیرینس, یہ اور وہ سارا کچھ. یہ لوگوں کو ڈیلیور کرے, لوگوں کو, غریب لوگوں کو, سائل کو, اور جتنے انڈسٹریلسٹ آتے ہیں جن کو جو چیزیں چاہیے
جب آپ کے سسٹم آن لائن اور جو ڈیجیٹائز ہو کے ایفیشینٹ ہو جائیں گے، وقت صرف ملیں گے، آپ کی دیانتداری سے کام ہوگا تو ملک خوشحال ہونا شروع ہو جائے گا۔ بالکل ہماری جو انڈاکومنٹڈ اکانومی وہ ڈاکومنٹ ہوگی، صرف اور صرف اس کی ایک ہی حل ہے کہ ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی اینڈ ریسورسز انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ انڈیڈ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بڑی کمپریہنسو ڈسکشن چھوٹے سے وقت میں ہم نے کی۔ اس سلسلے میں اگر کوئی ناظرین آپ کا سوال ہو تو ہم حاضر ہیں، چائنیز انویسٹمنٹ حاضر ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ حاضر ہے، انڈسٹریلائزیشن کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن پاکستان میں آ سکتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا، وی ہیو دوز ریسورسز۔ شہباز شریف صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے، چیف آف آرمی اسٹاف آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم ڈیبیٹ کے لیے حاضر ہیں۔ اجازت دیجیے، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔